السلام علیکم اسٹوڈینٹس. وعلیکم السلام سر. جیسا کہ ہم نے پچھلے پریکٹیکل میں ٹولین کمپاؤنڈ کا بوائلنگ پوائنٹ نکالا تھا, اس بار ہم اس پروسیس کو دوبارہ دہراتے ہوئے ایک اور کمپاؤنڈ کا بوائلنگ پوائنٹ نکالیں گے جس کا نام ہے ایتھائل الکوہل. سر مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ لکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ ایٹماسفیرک پریشر کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے, اور اگر اس میں کسی اور چیز کا اضافہ کیا جائے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم کسی بھی لکوڈ کا ایٹماسفیرک پریشر تبدیل کر دیں تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر اس کا ایٹماسفیرک پریشر کم ہو تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس میں کوئی امپیورٹیز, جیسے کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نمک شامل کر دیا جائے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے. جب کوئی لکوڈ ابلتا ہے تو برتن کی اندرونی سطح پر کئی جگہ عام طور پر بڑے بڑے بلبلے بنتے ہیں. پھر یہ بلبلے لکوڈ کی سطح کی جانب بڑھتے ہیں جہاں یہ پھٹ جاتے ہیں. بلبلے کے اندر پانی کے ویپرز یا سٹیم ہوتی ہے. جیسے جیسے مائع کے بخارات بلبلے کے اندر بڑھتے ہیں اس کا سائز بھی بڑھتا ہے, حتیٰ کہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب یہ بلبلا پھٹ جاتا ہے. اس مرحلے پر بلبلے کے اندر کا پریشر مائع پر پڑنے والی بیرونی ایٹماسفیرک پریشر سے زیادہ ہو جاتا ہے. بلبلے کے پھٹنے سے اس میں موجود مائع کے بخارات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر ایٹماسفیرک پریشر کم کر دیں تو مائع کے بننے والے بلبلے جلدی پھٹ جائیں گے اور مائع جلد ابلنا شروع ہو جائے گی. اگر مائع میں نمک شامل کر دیا جائے تو اس کے زیر اثر مائع کی سطح سے بخارات بننے کی رفتار نسبتاً کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مائع کو ابلنے کے لیے زیادہ حرارت درکار ہوگی جس سے اس کا بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جائے گا. چلیں ہم اپنے اپریٹس کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ ہم اس ایکسپیریمنٹ میں استعمال کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس تھریڈ موجود ہے, اس کے بعد ہمارے پاس میچ باکس, اسٹرر, فیوژن ٹیوب, کیپلری ٹیوب, ڈراپر, تھرمامیٹر. ہمارا کمپاؤنڈ ایتھائل الکوہل. پھر ہمارے پاس ایک 250 ml کا بیکر موجود ہے جس میں ہم نے 100 ml پانی ڈالا ہوا ہے. پھر ہمارے پاس ہمارا بنسن برنر, وائرگوز, ٹرائپوڈ اسٹینڈ اور کلیمپ وتھ آئرن اسٹینڈ. وہی طریقہ کار ہے جو کہ ہم پچھلے پریکٹیکل میں اپلائی کر چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنی کیپلری ٹیوب کو تیار کرنا ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے. ہم برنر کو جلائیں گے, اس کو تھوڑا سا بیلنس کر لیتے ہیں, اور کیپلری ٹیوب کا ایک حصہ بنسن برنر کے بلو آکسیڈائزنگ فلیم میں گرم کر کے بند کر دیں گے. یاد رہے کہ کیپلری ٹیوب کو ہلکے ہلکے گھماتے رہیں تاکہ یہ برابر طریقے سے بند ہو جائے. اچھا سر, اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پورا پروسیجر سیم ہے, صرف ہمارا جو کمپاؤنڈ ہے وہ چینج ہے. جی بالکل. پہلے ہم برنر کو بند کریں گے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے. دیکھیں عمران, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہم رفتہ رفتہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لکوڈ کمپاؤنڈز جو ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹس کو پہچانیں کہ وہ کہاں تک ان کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے, یعنی کہ کس کمپاؤنڈ کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پریکٹس ملے گی اور پریکٹس سے ہم جو ہے اس پریکٹیکل کو سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے کیپلری ٹیوب جو اپنی تیار کر لیے. ہمارا اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ پچھلے پریکٹیکل کی طرح سیم ہے کہ ہم اپنا تھرمامیٹر لیں گے اور فیوژن ٹیوب کو دیکھ سکتے ہیں آپ, تھرمامیٹر کے ساتھ فیوژن ٹیوب کو بالکل اس طرح جوڑیں گے کہ ان دونوں کے باٹمز ایک دوسرے کے اکول ہوں. سر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا بیس سیم ہو. بالکل بالکل امپورٹنٹ ہے. اویس آپ سے ایک بار پھر مدد لوں گا میں. اس کو رکھیے ساتھ. ہم تھوڑا سا دھاگا لیں گے. اگر آپ کے پاس دھاگا نہ ہو تو آپ ربر بینڈ سے بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں آپس میں. شاباش, دیجیے. تھینک یو.
थैंक यू अवैस. मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछले प्रैक्टिकल से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे जी सर. और ये प्रैक्टिकल करना आप सब लोगों के लिए बहुत आसान होगा. पिछले से सर हमें बहुत मदद मिली है इसमें. अब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया है बिल्कुल और थ्रेड की मदद से बांध दिया है. इमरान मुझे जरा सीजर दीजिएगा ताकि मैं इसके जो ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स निकली हुई हैं या एक्स्ट्रा थ्रेड निकला हुआ है इसको काट सकूं. अगला प्रोसेस हमारा वही होगा, इसको वापस रख दें, कि हम इसको क्लैंप से हैंग करेंगे इस तरह कि ये बीकर के अंदर पानी में डिप हो जाए और बिल्कुल सेंटर में रखिए. ठीक है, पानी में ये इतना डिप होना चाहिए कि फ्यूजन ट्यूब का माउथ पीस जो है यानी माउथ साइड जो है वो अंदर ना डूबे, वरना हमारे कंपाउंड के अंदर पानी दाखिल हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे प्रैक्टिकल जो है वो खराब हो सकता है. और सर सेंटर में इस वजह रखी ताकि हीट सही लगे इसको. जी बिल्कुल. किरण क्या आप बता सकती हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे? सर अब हम आधी फ्यूजन ट्यूब को दिए गए ऑर्गेनिक लिक्विड अल्कोहल से ड्रॉपर की मदद से इसमें भरेंगे और कैपिलरी ट्यूब का ऊपरी हिस्सा जो बंद सिरा है उससे रखते हुए हम इसको फ्यूजन ट्यूब में डालेंगे. सर इसके बाद हम बंसन बर्नर को जलाते हैं और धीमे शोले से बीकर को हीट देते हैं और इसके साथ पानी के टेम्परेचर को एक जैसा रखने के लिए इसको मुस्तकिल हिलाते जाते हैं कि हमें ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि हिलाने वाली सलाख फ्यूजन ट्यूब और थर्मामीटर को हरगिज न छुए. हम लिक्विड को धीमे शोले पर मुसलसल गर्म करते हैं. ख्याल रहे कि हम इसे इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म ना करें. शाबाश. मोहसिन फिर क्या करेंगे? हम उस टेम्परेचर को नोट करते हैं जिस पर बुलबुलों का सिलसिला कैपिलरी ट्यूब के खुले सिरे के सतह के ऊपर को आना शुरू हो जाए. अब हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल ड्रॉपर में लेके फ्यूजन ट्यूब में फिल करेंगे. थोड़ा सा और भर लेते हैं. काफी है. परफेक्ट. अच्छा सर इसमें तो वो नहीं है ना कि जैसे पिछले वाले प्रैक्टिकल में हमने किया था कि आधे का भी हमने आधा रखा था. बिल्कुल वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो कि हम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं. फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ आधा भरेंगे. आधा भी कौन सा हिस्सा? यानी कि हमारे जो फ्यूजन ट्यूब है उसका हाफ पोर्शन पानी में डिप हुआ हुआ है और पानी का भी आधा हिस्सा यानी कि आधे फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम अपने कंपाउंड को डालेंगे. फिर हमारा अगला प्रोसेस वही होगा पिछले प्रैक्टिकल की तरह कि हमने जो ये कैपिलरी ट्यूब तैयार की थी इसका एक हिस्सा बंद किया था. हम इसको जो हिस्सा बंद हुआ हुआ है वो हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और जो हिस्सा खुला हुआ है वो हिस्सा हम नीचे रखेंगे. गुड. ठीक. थोड़ा इसको रीडिंग को भी सीधा कर लेते हैं. ओके. बर्नर को हम ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रखेंगे और इसको जलाएंगे. जलाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी देता चलूं. क्या आप लोग जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? नहीं सर. इथेनॉल. एथेनॉल. जी, इसका सेकंड नाम जो है वो इथेनॉल है. ये अल्कोहल ग्रुप का एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इस बार हम अपने प्रैक्टिकल में स्टार्ट करें. अब हम अपने बर्नर को फ्लेम देंगे और स्टीरर की मदद से, एक मिनट में स्टीरर डाल लूं. और सर ख्याल रहे कि सिर्फ फ्यूजन ट्यूब और थर्मोमीटर को टच ना करे. बिल्कुल. पिछले प्रैक्टिकल की तरह इसमें भी यही प्रिकॉशन है कि हम अपने जो ये पानी हमने इसमें भरा है इसको हम मूव करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे किससे? स्टीरर की मदद से, ताकि टेम्परेचर जो है वो हर जगह पे यकसा हो. और इसी वजह से जो है हमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पता लगेगा. जैसे ही हमारे फ्यूजन ट्यूब में बबल्स नजर आने लगेंगे हम इसको मिलाना बंद कर देंगे और रीडिंग नोट करेंगे कि थर्मामीटर पे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या आया है. स्टूडेंट्स आप लोग नोट कीजिएगा, देखते रहिएगा. जैसे ही बबल्स स्टार्ट हो आप मुझे बताएंगे. ठीक है.
پچھلے پریکٹیکل سے آپ لوگوں کو مزید کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بوائلنگ پوائنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. جس طرح ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ اگر اسی پانی میں ہم نمک ڈال دیتے یعنی کہ امپیورٹیز شامل کر دیتے تو ہمارے پانی کا یعنی کہ لکوڈ کا جو ہے ہمارے جو لکوڈ ہم یوز کر رہے ہیں اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا. دھیان رہے کہ بہت دھیمی آنچ پہ ہم نے برنر کو رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو یہ بوائلنگ پوائنٹ کی ریڈنگ ہے یہ پراپر ٹائم پیریڈ پہ آ سکے. جیسے ہی فیوژن ٹیوب میں ببلز آئیں گی ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں ہمارے آرگینک کمپاؤنڈ ایتھائل الکوہل کا بوائلنگ پوائنٹ حاصل ہو گیا ہے. تھوڑی ہی دیر میں آپ لوگوں کو ریزلٹ نظر آئے گا اور جیسے ہی یہ ہوگا سلسلہ ہم اسٹیرر کو ہلانا بند کر دیں گے اور فوراً تھرمامیٹر پہ بوائلنگ پوائنٹ کی ریڈنگ نوٹ کریں گے. ریڈنگ ملتے ہی ہمارا یہ پروسیس ختم ہو جائے گا اور ہم اپنا تجربہ سر انجام دیں گے یعنی کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. اسٹوڈنٹس آپ دیکھیے ببلز ہمیں نظر آ رہے ہیں. فیوژن ٹیوب میں ببلز بننا شروع ہو گئے اس لیے ہم اسٹیرر کو ہلانا بند کر دیں گے اور ریڈنگ نوٹ کریں گے. ہمارے پاس ریڈنگ آئی ہے 78.5 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ ہم نے اپنے آرگینک کمپاؤنڈ ایتھائل الکوہل کا بوائلنگ پوائنٹ حاصل کر لیا جو کہ 78.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پریکٹیکل کمپلیٹ ہوا اور ہم نے برنر کو بند کر دیا. اوکے سر، چلیں اپنا پریکٹیکل دوبارہ سے دہراتے ہیں. آج کے پریکٹیکل میں ہم نے ایتھائل الکوہل کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کیا. سب سے پہلے ہم نے فیوژن ٹیوب کو تھرمامیٹر سے باندھ کے آئرن سٹینڈ کے کلیمپ سے لٹکا دیا اور اسے 100 سینٹی میٹر کیوب پانی سے بھرے بیکر میں ڈبو دیا. اگلے مرحلے میں ہم نے فیوژن ٹیوب کو آدھے حصے تک آرگینک لکوڈ ایتھائل الکوہل سے بھرا اور ایک بند سرے والی کیپلری ٹیوب کو فیوژن ٹیوب کے اندر رکھ دیا. پھر پانی گرم کیا اور جب لکوڈ ابلنے لگا تو ریڈنگز لیں جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایتھائل الکوہل کا بوائلنگ پوائنٹ 78.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کا پریکٹیکل بخوبی سمجھا ہوگا. ہم نے سمپلی اس پریکٹیکل کے اندر وہی پروسیس دہرایا جو کہ ہم نے پچھلے پریکٹیکل میں دہرایا تھا. ٹولین کا ہم نے جس طریقے سے بوائلنگ پوائنٹ حاصل کیا تھا سیم وہی پروسیس دہراتے ہوئے ہم نے اس بار ایک نئے آرگینک کمپاؤنڈ جو کہ ایتھائل الکوہل تھا اس کا بوائلنگ پوائنٹ حاصل کیا جو کہ 78.5 ڈگری سینٹی گریڈ آیا. انشاءاللہ نیکسٹ پریکٹیکل میں ہم دوبارہ ملیں گے اور نیکسٹ پریکٹیکل میں ہم نئی چیز دہرائیں گے، نئی چیز سمجھیں گے جو کہ ہمارے فنڈامنٹل کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہوگی اور بہت سارے تجربات کریں گے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، جب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو سر. اللہ حافظ.